اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جسے آپ اسکرین پہ لکھا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کے انالیسز کے لیے میں دعوت دوں گا اویس کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا انالیسز شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا کے انالیسس سے پہلے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس آیا میں بہت سے کانسیپٹس وہی ہیں جو ہم آیت نمبر 11 میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ لوگوں کو کچھ جگہوں پر ریپیٹیشن فیل ہو سکتی ہے، لیکن سمجھانے کی غرض سے میں ان کانسیپٹس کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا تاکہ آیا کو انالائز کرتے وقت کوئی چیز انکلیئر نہ رہے، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ صرف اسی آیا کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی تمام کانسیپٹ سمجھنا آسان ہو۔ اب ہم اپنے پیٹرن کے مطابق سب سے پہلے آیا کو وقف کی علامات دیکھ کر تقسیم کر لیتے ہیں۔ آیا میں ہمیں 2 وقف کی علامات نظر آ رہی ہیں، اس لیے فی الحال ہم اس آیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس کا پہلا حصہ وما لنا سے لے کر ہدانا سبولنا تک بنے گا، دوسرا حصہ ولنصبرن سے آذیتمونا تک، اور تیسرا حصہ وعلی اللہ سے لے کر المتوکلون تک بنے گا۔ اب ہم آیا کے پہلے حصے کا پھر سے انالیسس کرتے ہیں، جس میں ہمیں اللہ کے بعد واو حرف نظر آ رہا ہے، تو آیا کے اس حصے کے بھی 2 حصے کر لیتے ہیں، جس کا پہلا حصہ وما لنا سے لے کر علی اللہ تک بنے گا، اور دوسرا حصہ وقد ہدانا سبلنا تک بنے گا۔ اب ہم آیا کے پہلے حصے کے اسماء، حروف اور افعال پر بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف، ما اسم، لام حرف، نا اسم، اللہ ان اور لا سے مل کر بنا ہوا ایک مرکب ہے، جس میں ان بھی حرف ہے اور لا بھی حرف ہے۔ نتوکل فعل و فاعل، اعلیٰ حرف، اللہ اسم۔ آیا کے اس حصے میں 5 حروف، 3 اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے۔ تفصیلی انالیسس میں ہم واو کو واو عاطفہ کہیں گے۔ آگے ما آ رہا ہے جو اس میں استفہام یعنی کہ ایک کویسچن ورڈ ہے۔ چونکہ جملے کے شروع ہی میں اسم آ گیا ہے، اس لیے یہ ایک جملہ اسمیہ ہی بنے گا۔ ما چونکہ ایک اسم ہے تو اس کو بھی ذرا انالائز کر لیتے ہیں، اور یہ انالیسس تمام اسماء استفہام کے لیے سیم ہی ہوگا۔ یہ جنس کے اعتبار سے مذکر اور مونث دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں۔ عدد کے اعتبار سے یہ واحد، مثنیٰ اور جمع تینوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی الگ صورت بھی نہیں بنتی۔ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہیں، کیونکہ معرفہ کی 7 اقسام میں سے کسی میں بھی شامل نہیں ہوتے، اور اعراب کے اعتبار سے اسماء استفہام مبنی ہوتے ہیں سوائے عین کے، جو ایک معرب اور منصرف اسم ہے۔ اب ویسے تو ما جملے میں خبر مقدم بن کر آتا ہے، جیسے اگر اگزامپل کے طور پر میں کہوں ما ھذا، تو اس میں ما خبر مقدم نکیرہ ہے اور ھذا مبتدا مؤخر معرفہ ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ما کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، اور جار مجرور کو کبھی مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے یہاں ہم ما کو جو وسعت کے اعتبار سے تو نکیرہ ہے لیکن مبتدا بنائیں گے، اور چونکہ یہ ایک مبنی اسم ہے اس لیے اسے محلاً مرفوع کہیں گے، اور لنا خبر کی جگہ پر آ جائے گا، اور یہ انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جہاں مبتدا کا نکیرہ لانا جائز ہے۔ لنا جو لام حرف جر اور نا ضمیر کا مرکب ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم ہی آتا ہے اور وہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس نا ضمیر کا اعراب ضمیر متصل مجرور ہوگا۔ اب اس جار مجرور کو جو ایک مرکب جاری ہے ہم ما کی خبر بنا دیں گے، کیونکہ خبر کی غیر موجودگی میں ہم آسانی کے لیے متعلق کو ہی خبر کا درجہ دے دیتے ہیں۔ آگے اللہ، جیسا کہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، دراصل ان اور لا حرف نفی کا مرکب ہے، جس میں نون ساکن کو لام میں مدغم کر دیا گیا ہے، لہٰذا تلفظ اور کتابت میں یہ اللہ کی صورت میں آتا ہے۔ یہاں میں اپنے سامعین کے لیے ان کے بارے میں کچھ معلومات لے کر بھی آیا ہوں کہ ان اصل میں 4 طرح کا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ان المخففہ من المثقلہ، یہ اصل میں انا ہے جسے تخفیف کر کے ان کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ان المفسرہ، یہ کسی پچھلی بات کی وضاحت یا تفسیر بیان کر رہا ہوتا ہے، اور اس ان کے بارے میں ہم تفصیل سے اسی سورہ کی آیت نمبر 5 میں ڈسکشن کر چکے ہیں۔ نمبر 3 ان الزائدہ، یہ جملے میں کوئی نحوی تبدیلی نہیں لاتا بلکہ کلام میں بلاغت کا حسن پیدا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 4 ان المصدریہ، یہ وہ ان ہے جو اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔
اور اس کے ساتھ مل کر مصدر مؤول بناتا ہے، اور یہی ان ہماری زیر بحث آیا میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ابھی کے لیے ہم اسی ان مصدریہ پر فوکس کرتے ہیں، باقی ان مخففہ من المثقلہ اور ان زائدہ کو ہم اس وقت تفصیل سے ڈسکس کر لیں گے جب یہ ہمیں کسی آیا میں استعمال ہوتے ہوئے ملیں گے۔ اب یہ ان مصدریہ جو فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کے بھی 3 الگ الگ نام ہیں، اور ہر نام رکھنے کی بھی ایک اپنی وجہ ہے۔ اس کا پہلا نام ہے ان ناصبہ، کیونکہ یہ حروف ناصبہ میں سے ہے اور اپنے بعد آنے والے فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے۔ اس کو حرف مصدر بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے بعد آنے والے جملے کے ساتھ مل کر اسے مصدری معنی دیتا ہے۔ اور اس کا آخری نام ہے موصول حرفی، کیونکہ یہ اپنے بعد آنے والے فعل کو اپنے ساتھ ملا کر مصدر مؤول بناتا ہے، اور وہ فعل اس ان موصول حرفی کا صلہ ہوتا ہے، کیونکہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ہی اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ اور چونکہ ان موصول حرفی کا کام اپنے صلے کے ساتھ مل کر مصدر مؤول بنانا ہوتا ہے، اور یہ مصدر مؤول جملے میں ایک مفرد اسم کے قائم مقام ہوتا ہے، اس لیے اس کے صلے میں آیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو امید ہے کہ یہ سب باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ اب ہم واپس اپنی زیر بحث آیت کی طرف چلتے ہیں، جس میں فعل نتوکل بطور صلہ آ رہا ہے، جو ان کے ساتھ مل کر مصدر مؤول بن جائے گا۔ نتوکل ثلاثی مزید فی کے باب تفاعل سے ہے، اور یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جس میں نحن ضمیر مرفوع مستتر یعنی کہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کا مادہ واو، کاف اور لام ہے، اور اسے باب تفاعل میں داخل کرنے کے بعد یہ بنے گا توکلا یا توکلو، اور مصدر میں توکلن۔ قرآن مجید میں اعلیٰ کے صلے کے ساتھ آتا ہے، جس کے معنی ہیں کسی پر بھروسہ کرنا۔ اب آگے اللہ ہی ہے، جس میں اعلیٰ حرف جر ہے اور اللہ اس میں جلالہ مجرور ہے، جس کی حالت جر زیر سے ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک واحد اسم ہے، اور واحد اور جمع مکسر کا اعراب ہمیشہ حرکات ہی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب اس جار مجرور کو، جو ایک مرکب جاری ہے، ہم نتوکلہ کے متعلق کر دیں گے، اور ان مصدریہ اپنے صلۃ الموصول حرفی نتوکلہ کے ساتھ مل کر مصدر مؤول بن جائے گا، جو ایک محذوف حرف جر فی کی وجہ سے محلن مجرور ہوگا۔ پھر جار اور مجرور مل کر شبہ جملہ بن جائیں گے، جسے ہم لنا میں موجود ضمیر نا کا حال بنا دیں گے۔ اب اگر ہم پورے جملے کو کنیکٹ کریں تو مبتدا ما اپنی خبر لنا اور اپنے حال اللہ نتوکل علی اللہ کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس حصے کو ہم اپنی پچھلی آیا کے مقول القول ان نحن الا بشر مثلکم پر عطف کر دیں گے، اس لیے یہ جملہ بھی محلن منصوب ہوگا۔ یہاں میں آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے بیان کرتا چلوں کہ اگر ان نتوکلا یا کسی بھی مصدر مؤول کو مصدر صریح میں تبدیل کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس فعل کے مصدر کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیتے ہیں۔ اب نتوکلو ہمیں معلوم ہے کہ فعل ثلاثی مزید فی سے ہے، اور ثلاثی مزید فی میں ابواب کے نام ہی ان کے مصادر ہوتے ہیں، اس لیے اس حساب سے توکلن اس کا مصدر بن جائے گا، جس کو ہم اس کے فاعل نحنو کی طرف مضاف کریں گے، اور چونکہ وہ مضاف الیہ ہوگا اس لیے ضمیر متصل مجرور آئے گی، جو نحنو کے بالمقابل نا کی ضمیر بنتی ہے۔ اس طرح ہمارا مصدر صریح توکلنا یعنی ہمارا توکل کرنا بن جائے گا، اور یہی سیم فارمولہ ہم کسی بھی مصدر مؤول کو مصدر صریح میں تبدیل کرنے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک کے حصے کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ، اور آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں۔ اب ہم آیا کے پہلے حصے کے دوسرے حصے کے حروف، اسماء اور افعال پر بات کر لیتے ہیں۔ واو حرف، قد حرف، ہدا فعل، نا اسم، سبل اسم، نا اسم۔ آیا کے اس حصے میں 2 حروف، 3 اسماء اور ایک فعل استعمال ہوا ہے۔ تفصیلی انالیسز میں اگر ہم یہاں واو کو واو حالیہ مانیں تو یہ جملہ اپنے سے پہلے آنے والے جملے کا حال بیان کر رہا ہوگا، یعنی کہ ہمارا اللہ پر توکل نہ کرنا اس حال میں ہے کہ قد ہدانا سبلنا، یعنی کہ ہمارا حال یہ ہے کہ وہ ہمیں ہماری راہیں دکھا چکا ہے، اور چونکہ یہی معانی سیاق و سباق کے ساتھ بھی مطابقت رکھ رہے ہیں اس لیے یہاں واو کو واو حالیہ بنا لیتے ہیں۔ اب اگر آپ لوگ یہاں غور کریں تو یہاں حال کسی ایک مفرد اسم کی صورت میں نہیں آیا، بلکہ ایک مکمل جملہ حال کے طور پر آ رہا ہے، اور یہ مکمل جملہ دراصل جملہ فعلیہ ہے، جو جملہ حالیہ بن کر ذوالحال کی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ اور جب بھی کوئی جملہ حالیہ بن کر آتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک قاعدہ موجود ہے، اور اس قاعدے کی 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ ہونا چاہیے، جملہ انشائیہ نہیں، یعنی وہ جملہ خبر یا کیفیت بیان کرنے والا ہو، نہ کہ حکم، ممانعت یا سوال پر مشتمل ہو۔ اس لیے اگر جملے میں فعل امر، نہیں یا استفہام ہو تو وہ اصلاً جملہ حالیہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 2، جملہ حالیہ سین یا پھر صوفہ سے خالی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں حروف مستقبل پر دلالت کرتے ہیں، جبکہ حال صاحب حال کی موجودہ کیفیت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اس جملے کے اندر ایک رابط یا پھر کنیکٹر کا موجود ہونا لازمی ہے،
جو اس جملہ حالیہ کو اس کے ذوالحال کے ساتھ جوڑے۔ اب یہ رابط یا کنیکٹر کیا ہو سکتا ہے جو جملہ حالیہ کو اس کے ذوالحال کے ساتھ جوڑے گا؟ تو اگر جملہ اسمیہ بطور حال آ رہا ہو تو اس میں واو اور ضمیر دونوں ہی رابط ہوں گے۔ یہاں صرف واو کو بھی رابط لا سکتے ہیں، صرف ضمیر کا لانا ضعیف ہے، یعنی ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اور اگر جملہ فعلیہ بطور حال آئے اور وہ جملہ فعلیہ فعل مضارع پر مشتمل اور مثبت بھی ہو تو اس میں رابط صرف ضمیر ہوگی، اور اس کے علاوہ جو باقی صورتیں بچتی ہیں، یعنی اگر جملہ فعلیہ فعل مضارع منفی ہو، یا پھر جملہ فعلیہ فعل ماضی پر مشتمل ہو، خواہ مثبت ہو یا منفی، اور اگر یہ بطور حال آئیں تو ان میں رابط کے طور پر ضمیر بھی آ سکتی ہے اور واو بھی آ سکتی ہے، اور واو اور ضمیر دونوں بھی اکٹھے آ سکتے ہیں۔ اب اگر ہم ان سب معلومات کی روشنی میں اپنے زیر بحث جملے کو انالائز کریں اور اس میں عائد تلاش کرنے کی کوشش کریں تو اس جملے میں واو اور ہدانا میں نا کی ضمیر بھی موجود ہے جو عائد کا کام کر رہی ہیں، اور ہماری بیان کردہ شرائط کے مطابق اگر جملہ فعل یا فعل ماضی پر مشتمل ہو، خواہ مثبت یا منفی ہو، تو اس میں عائد یا رابط کے طور پر ضمیر اور واو دونوں بھی آ سکتے ہیں، جیسا کہ اس کیس میں ہوا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں اور اس جملہ حالیہ کا انالیسس کرتے ہیں۔ اس جملے کی ابتدا قد سے ہو رہی ہے جو حرف تاکید ہے، اور اس کے بعد ہمیشہ جملہ فعلیہ ہی آتا ہے۔ قد کے بعد ہدانا ہے جس میں ہدا فعل ہے، فعل ماضی ہے، اس کا مادہ ہا دال یا ہے جو غیر صحیح فعل کی قسم ناقص یائی میں سے ہے، کیونکہ اس کے مادے کے لام کلمے کی جگہ حرف علت یا آ رہی ہے۔ لطف الرحمان خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ کر ہمیں معلوم ہوا کہ یہ مادہ باب دوات سے آتا ہے۔ اس باب میں ڈالنے کے بعد یہ بنے گا ہدایا یہدیو ہدایون اصلی، اور چینجز کے بعد ہدا یہدی ہدن۔ عربی کے بعض الفاظ کثیر المعانی ہیں، یہ لفظ بھی انہی میں سے ایک ہے، اور قرآن مجید میں متعدد معانی میں آیا ہے، جس میں نمبر 1 رہنمائی کرنا یعنی راستہ بتا دینا، نمبر 2 راستہ سمجھا دینا جس پر ذہن مطمئن ہو جائے، نمبر 3 راستے پر دل کھول دینا جس سے دل مطمئن ہو جائے، نمبر 4 راستے پر چلا دینا یعنی توفیق دینا کہ علم عمل میں ڈھل جائے، اور نمبر 5 منزل تک پہنچا دینا۔ ہدا فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہے جس کا فاعل اس کے اندر ضمیر مستتر ہوا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر باہر بھی آ سکتا ہے، اور اگر باہر آئے گا تو لازماً مرفوع ہی ہوگا کیونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ ہدا کے ساتھ نا ضمیر متصل ہے، اور جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی تو وہ ہمیشہ اس فعل کا مفعول بھی ہی ہوگی، اس لیے یہ ضمیر متصل منصوب ہے کیونکہ مفعول ہمیشہ منصوب ہی ہوتا ہے۔ آگے ہمیں سبلنا نظر آ رہا ہے جو اسم اور اس کے ساتھ متصل نا ضمیر کا مرکب ہے۔ اسم کے ساتھ ضمیر آیا ہے تو 100% مرکب اضافی ہی بنا جس میں نا ضمیر متصل مجرور ہے۔ اب اگر ہم اس اسم سبل پر بات کریں تو یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے جمع ہے کیونکہ اس کا واحد سبیل ہے، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے کیونکہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہے، اور اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے۔ اس کا مادہ سین با لام ہے جو فعیل ان کے وزن پر سبیل بنتا ہے۔ یہ بھی ایک کثیر المعانی لفظ ہے جس کے متعدد معنی ہیں، جس میں نمبر 1 آسان راستہ یا پھر کھلی سڑک، نمبر 2 کسی نظریہ یا ضابطہ پر عمل کرنے کا طریقہ، نمبر 3 کسی تک پہنچنے تک یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ، اور نمبر 4 کسی پر گرفت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ یہاں ایک اہم قاعدہ یاد رکھیں، جب کسی ناقص فعل کے آخر میں الف مکسورہ ہو اور اس کے بعد کوئی متصل ضمیر جیسے کہ نا، ہو یا ہم آ جائے تو یہ الف مکسورہ ضمیر کو ملانے کے لیے اپنی اصل شکل کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہدا ہدانا بن گیا جس میں الف مکسورہ کی جگہ ہمیں پوری الف ہی نظر آ رہی ہے۔ اب آیا کہ اس حصے کو کنیکٹ کریں تو ہدا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ حالیہ بن جائے گا، اور اس جملے کا اعراب بھی محل کے اعتبار سے نصب میں ہی ہوگا کیونکہ یہ جملہ حالیہ ہے۔ اور اب آیا کہ پہلے دونوں حصوں کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں جس سے یہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، اور آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے دکھا دیے ہیں۔ اب آیا کہ دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس کو بھی حروف، اسماء اور افعال کے لحاظ سے تقسیم کر لیتے ہیں۔ واو حرف، لام حرف، نصبرنا فعل و فاعل، اور نون نون ثقیلہ ہے جسے نون تاکید بھی کہتے ہیں، اور یہ نون بھی ایک حرف ہی ہے۔ الا حرف، ما حرف، آذیتمو فعل و فاعل، نا اسم۔ آیا کہ اس حصے میں 5 حروف، 1 اسم اور 2 افعال استعمال ہوئے ہیں۔ تفصیلی انالیسس میں واو حرف عطف ہے جس کے بعد اصلاً فعل مضارع نصبرو ہے، لیکن اس فعل کے آخر میں نون مشدد آنے کی وجہ سے یہ نصبرنا بن گیا جو فعل مضارع کے آخر میں تاکید کے لیے لایا جاتا ہے اور اسے نون تاکید کہتے ہیں۔ مزید تاکید کے لیے اس کے شروع میں لام بھی داخل ہوئی ہے، اور جب بھی فعل مضارع کے ساتھ لام اور نون مشدد دونوں جمع ہو جائیں تو یہ کسی محذوف قسم کا جواب ہوتے ہیں، یعنی کہ
لنصبرن سے پہلے ایک قسم واللہ کو محذوف مانا جاتا ہے، اور اسی لیے یہاں اسلام کو لام تاکید نہیں بلکہ لام جواب قسم کہیں گے۔ مختلف کتب اعراب میں اسے لام واقعہ فی جواب القسم بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس فعل نصبرو پر بات کر لیتے ہیں۔ یہ فعل مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جس کا فاعل ضمیر مرفوع مستتر ہے۔ علامت مضارع کو ہٹائیں تو پیچھے ہمیں سواد، با، را روٹ لیٹرز ملتے ہیں۔ ڈکشنری میں اس مادے کو سرچ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مادہ باب دعات سے آتا ہے، جس میں ڈالنے کے بعد یہ بنے گا صبرا یصبرو اور مصدر صبرن۔ اس کا مطلب ہے مشکل اور ناموافق حالات میں عقل کے تقاضوں پر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا یا پھر برداشت کرنا۔ اور لنصبرن کا مفہوم ہوگا ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے۔ آگے حرف جر الا آ رہا ہے جس کے بعد ما ہے۔ ما کے بارے میں ہمارے پاس دو پاسبلٹیز ہیں۔ اس ما کو اس میں موصول قرار دیں، اس صورت میں اس کے بعد آنے والا جملہ آذیتمونا اس کا صلہ ہوگا، لیکن چونکہ اس میں موصول کے صلے میں ہمیشہ ایک ضمیر عائد ہونا ضروری ہوتا ہے، اس لیے یہاں ہمیں ایک محذوف ضمیر عائد ماننی پڑے گی، ما کی طرف لوٹ رہی ہوگی۔ یہاں پھر اس ما کو حرف مصدری قرار دیں، اس صورت میں اس کے بعد آنے والا پورا جملہ آذیتمونا اس کا صلہ ہوگا، اور ما اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر معول بن جائے گی، اور چونکہ موصول حرفی میں ضمیر عائد کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے یہاں بھی عائد ماننے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب ہم ما کو اس میں موصول بنائیں یا حرف مصدری، اس سے پہلے ہم اس فعل آذیتمونا پر بات کر لیتے ہیں۔ اس فعل کا فاعل ضمیر مرفوع متصل بارز ہمیں تم کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور آگے نا ضمیر منصوب متصل ہے جو اس فعل کا مفعول بھی ہے۔ اور لسان القرآن کے اسٹوڈنٹس کو یہ بات معلوم ہے کہ جمع مخاطب کے صیغے میں جب آگے اٹیچ ضمیر بطور مفعول آتی ہے تو ملاتے ہوئے تم کو تمو کہہ کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ میم پر پیش تو آئے گی ہی لیکن اس کے آگے ایک واو کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے تم کو تمو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر مفعول اسم ظاہر کی شکل میں آ جائے تو اس صورت میں واو کا اضافہ نہیں ہوتا بلکہ میم پر صرف پیش ڈال کر اگلے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ اب چونکہ فعل کے شروع میں الف مد نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصل میں یہاں دو حمزہ تھے، پہلا باب افعال کا حمزہ اور دوسرا مادے کا حمزہ۔ محموز کے قاعدے کے مطابق جب دوسرا حمزہ ساکن ہو اور پہلے حمزہ پر حرکت ہو تو دوسرے حمزے کو پہلے حمزے کی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ کنفرم ہو گیا کہ ہمارے مادے کا پہلا حرف حمزہ ہی ہے۔ اور پھر اس فعل کے فاعل تمو اور مفعول نا کو الگ کریں تو پیچھے فعل کے روٹ لیٹرز حمزہ، ذال اور یا نکل آئیں گے، یعنی کہ یہ فعل محموز الفا بھی ہے اور ناقص یائی بھی، اس لیے دونوں کے قواعد اپنی اپنی جگہ پر اپلائی ہوں گے۔ اور پھر باب افعال میں اس مادے کو ڈالنے کے بعد یہ بنے گا اعزایا یؤذیو ایذاین اصلی، اور چینجز کے بعد آذا یؤذی ایذاءن۔ اس کا مفعول بھی نفسی آتا ہے اور اس کے معنی کسی کو تکلیف پہنچانا یا پھر دکھ دینا۔ اب ہم واپس اپنی اس ڈسکشن کو ریزیوم کرتے ہیں کہ ما کو اس میں موصول بنائیں یا حرف مصدر۔ تو ترکیب کی آسانی کے لیے ہم اس ما کو حرف مصدر مان لیتے ہیں، جس کی بنا پر الا ما آذیتمونا کی تعویل الا ایذائکم ایانا ہوگی، یعنی تم لوگوں کا ہمیں تکلیف پہنچانے پر۔ اب اگر ہم اس پورے جملے کو کنیکٹ کریں تو ما حرف مصدر اپنے صلۃ الموصول حرفی کے ساتھ مل کر مصدر معول بن جائے گا جو الا حرف جر کے لیے مجرور ہوگا، اور پھر الا حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر مرکب جاری بن جائے گا جسے ہم فعل لنصبرن کے متعلق کر دیں گے، اور لنصبرن فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور چونکہ یہ پورا جملہ لنصبرن علی ما آذیتمونا ایک محذوف قسم کے جواب قسم میں ہے، اس لیے اس جملے کا اعراب لا محل لہ من الاعراب ہوگا۔ اب اس کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے اس تکلیف پر جو تم نے ہمیں پہنچائی۔ اب آیا کہ تیسرے اور آخری حصے کے حروف، اسماء اور افعال الگ کر لیتے ہیں۔ واو حرف، الا حرف، اللہ اسم، فا حرف، لام حرف، یتوکل فعل، المتوکلون اسم۔ آیا کہ اس حصے میں 4 حروف، 2 اسماء اور 1 فعل استعمال ہوا ہے۔ تفصیلی انالیسس میں ہم واو کو حرف استئناف مان کر ایک نیا جملہ شروع کر دیتے ہیں۔ آگے الا آ رہا ہے جو حرف جر ہے، اور اس کے بعد لازماً اسم ہی آتا ہے جو ہمیں اللہ اسم جلالہ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، جو حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جس کا مجرور ہونا اللہ پر زیر کی علامت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہ جار مجرور جو ایک مرکب جاری ہے، اس کے بارے میں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ کبھی مبتدا تو بن نہیں سکتا، اس لیے اسے ہم آگے آنے والے فعل یتوکل کے لیے متعلق مقدم بنا دیں گے۔ آگے فلیتوکل
پر جو فا آ رہی ہے یہ فا جزائیہ ہے، جس پر ہم تھوڑا آگے جا کر تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ فا کے ساتھ لام بھی متصل ہے، یہ لام امر ہے جو حروف جازمہ میں سے ہے اور یہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تو فعل کے آخر میں زیر نظر آ رہی ہے، جبکہ یہاں تو جزم یعنی سکون ہونا چاہیے تھا، اور فعل کبھی مجرور تو ہوتا نہیں، کیونکہ جر کی حالت صرف اسم کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ التقاء الساکنین ہے۔ اصل میں یہ توکل لام امر کی وجہ سے مجزوم تو ہے، لیکن اس کے بعد المتوکلون آنے کی وجہ سے دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں، کیونکہ المتوکلون میں لام تعریف بھی ساکن ہے، اس لیے وصل یا ملا کر پڑھتے ہوئے آخری حرف کو عارضی طور پر زیر دے دی جاتی ہے۔ اس فعل کے مادے واو، کاف اور لام پر ہم اسی آیت کے پہلے حصے میں بات کر چکے ہیں۔ وہاں اس مادے سے نتوکلو فعل مضارع مرفوع جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا تھا، جبکہ یہاں یتوکلو فعل مضارع مرفوع واحد غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، جس کا فاعل اس کے اندر ضمیر مرفوع مستتر ہوا کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اس میں ظاہر کی شکل میں باہر بھی آ سکتا ہے۔ آگے المتوکلون آ رہا ہے جو اسم ہے، کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، شروع میں میم پر پیش آ رہی ہے، اس لیے یہ ثلاثی مزید فی سے اسم فاعل یا اسم مفعول ہو سکتا ہے۔ المتوکلون کا مادہ بھی واو، کاف اور لام ہی ہے، اور یہ بھی باب تفاعل سے اسم فاعل ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے یعنی کاف پر زیر ہے۔ تو کلیکٹیولی یہ مادہ اور باب ہماری اس آیا میں 3 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہوا توکل کرنے والا یا بھروسہ کرنے والا۔ یہ جنس کے لحاظ سے مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ اس میں اونا کی ساؤنڈ موجود ہے، وسعت کے لحاظ سے معرفہ ہے، اور اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے۔ تو اس مرفوع اسم کو ہم یتوکل کا فاعل بنا دیں گے۔ اب آیا کہ اس حصے کو کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ یتوکل فعل اپنے فاعل المتوکلون اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا، اور اس جملے پر فا جزائیہ اس لیے آئی ہے کیونکہ یہ ایک محذوف شرط کا جواب شرط ہے، اور وہ محذوف شرط کچھ اس طرح ہوگی: ان عزم المؤمنون علی امر فلیتوکلوا علی اللہ۔ اس فا کو فا فصیحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ جب شرط محذوف ہو اور فا اس محذوف شرط کے جواب پر آئے تو ایسی فا کو فا فصیحہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اب جواب شرط میں فا جن 9 مشہور مقامات پر داخل کرنا واجب ہے، ان پر ہم اسی سورہ کی آیت نمبر 8 کے انالیسس میں ڈسکشن کر چکے ہیں، جن میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جواب شرط جملہ طلبیہ ہو، یعنی اس میں فعل امر نہیں یا استفہام آیا ہو، اور چونکہ لام امر بھی تھرڈ پرسن کو حکم دینے کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس پر فا داخل کرنا واجب ہے۔ اب یہاں تک کہ حصے کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اللہ ہی پر بس توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں، اور اس جملے کا محل کے اعتبار سے کوئی اعراب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جملہ استنافیہ ہے۔ جزاک اللہ خیر سر۔ جی جزاکم اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا انالیسز ہو گیا جی آیت نمبر 12 کا بھی۔ اب جو انالیسز ویس نے کیا ہے اس کو ہم محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، ما اسم و استفہام یہ محلاً مرفوع مبتدا ہے، لنا سابق کی مثل ہے، اور متعلق بھی خبر ما ہے۔ اللہ نتوکلا مثل ہے ان نأتیکم کی، اور لا جو ہے اس میں وہ حرف نفی ہے، اللہ جار مجرور متعلق ہے نتوکل کے۔ واو حال کے لیے ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے۔ ہدانہ فعل ماضی ہے جس میں نا ضمیر جو ہے یہ مفعول بھی کی ہے، فاعل ہوا ہے۔ سبلنا مفعول بھی ثانی ہے اس لیے منصوب ہے، اور سبلنا میں نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ اور جو مصدر مؤول بنا ہے اللہ نتوکلا، یہ محلاً مجرور ہے ایک حرف جر محذوف کی وجہ سے، اور وہ حرف جر محذوف جو ہے وہ ہے فی، اور جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہیں ایک محذوف حال کے، اور پورا جملہ انہوں نے نکال کے دیا ہے کہ مالنا سائین فی ترک توکلی۔ کیا مطلب؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم توکل چھوڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ ایو عذرن لنا ممعنین فی ترک توکل۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم توکل چھوڑنے پر اصرار کیے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں جیسے کہ اویس نے بتایا تھا کہ یہ جار مجرور اصل میں حال نہیں ہے، بلکہ حال جو ہے اصلاً وہ محذوف ہے، اور یہ جار مجرور اس اصل محذوف حال کے متعلق ہے۔ تو یہ چیزیں آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 100% کلیئر ہو جائیں گی۔
اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ واو استنافیہ ہے، لام لام القسم ہے، ایک قسم مقدر کے لیے، نصبرنا فعل مضارع ہے اور محلاً مرفوع ہے، نون جو ہے نون تاکید ہے، فاعل اس کا نحنو ہے، الا حرف جر ہے، ما حرف مصدری ہے اور آزیتم فعل ماضی ہے، اور تم جو ہے اس کی ضمیر وہ فاعل ہے، واو اس میں زائدہ ہے، اور نا جو ہے وہ ضمیر مفعول بھی کی ہے۔ واو عاطفہ اللہ المتوکلون، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اعراب پہلے گزر چکا ہے۔ اب جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ مالنا فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول ہے۔ جملہ نتوکلا لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ان ہے۔ جملہ قد ہدانا فی محل نصب حال ہے، اور جملہ نصبرنا لا محل لها جواب قسم مقدر ہے، اور جملہ آزیتمونا لا محل لها صلۃ الموصول حرفی ما ہے، اور جملہ یتوکل المتوکلون جواب شرط مقدر ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ میچ ہو گئی ہماری محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو اس آیت کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں عبدالسلام صاحب نے کس طرح سے کیا ہے ہمارے لیے۔ فرما رہے ہیں وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے رستے دکھا دیے ہیں، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ہر صورت اس پر صبر کریں گے جو تم ہمیں تکلیف پہنچاؤ گے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ہماری گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہمارا ایک رکوع بھی مکمل ہو گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں سورہ ابراہیم کی اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔